میں نے جو حوالہ جات پیش کیے تھے درود و سلام کے حوالے سے، آپ نے کہا ہے کہ کلیات امدادیہ اور بلغت الحیران میں جو یا رسول اللہ والا درود آپ پیش کر رہے ہو تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ جو آپ بلغت الحیران کا جو جواب دے رہے ہیں، یا دوسرے مثال کے طور پر کیا ہے کلیات امدادیہ کے وہ تو بطور خبر ہے خدا کے بندے، کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ یہ تو انشائی طلبی کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سن رہا ہے، اور جو تو کتابوں سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ تو بطور خبر ہے، وہ تو خبر دے رہا ہے سابقہ کا۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ جب میں کتابیں اب کھول کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تو دنیا کو لگ پتہ جائے گا مولوی صاحب دھوکہ کون دے رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ یہاں پر جو درود پاک لکھا ہے وہ بطور خبر ہے، وہ بطریق انشاء نہیں ہے، وہ بطریق خبر ہے، خبر دی جا رہی ہے بھئی ایسا ہوا تھا، وہ انشاء طلبی نہیں ہے۔ وہ درود پاک نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت بھیجنے کا اہتمام، ارادہ اور نیت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ خبر دی جا رہی ہے۔ یہ آپ نے کتنی بڑی خیانت کی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کلیات امدادیہ سے پیش کر دیتا ہوں، لگ پتہ جائے گا یہ خبر دی جا رہی ہے یا درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے گا جی، یہ کلیات امدادیہ میرے ہاتھ میں ہے، علماء دیوبند کی پیر و مرشد کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 61 ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد پوری پاکی سے نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر ادب سے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور خدا کی درگاہ میں جمال مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہونے کی دعا کرے اور دل کو تمام خیالات سے خالی کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا سفید شفاف کپڑے اور سبز پگڑی اور منور چہرہ کے ساتھ تصور کرے۔ اور یہ دیکھیں یہ زیارت کا طریقہ ہے، بندہ تصور کرے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سفید کپڑے، سبز امامہ اور نورانی چہرہ حضور کا، حضور جلوہ گر ہیں، پھر بندہ یہ تصور کرنے کے بعد پڑھے۔ کیا یہ خبر دی جا رہی ہے؟ شرم تو آپ کو کرنی چاہیے، جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی آپ کو؟ سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بول رہے مولوی صاحب، کبھی کتاب پڑھ کے بھی عوام کو سناؤ، لگے پتہ کیا لکھا ہے اندر۔ تو کہتے ہیں پھر پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دانے طرف، اور الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ بائیں طرف، اور الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی ضرب دل پر لگائے اور متواتر جس قدر ہو سکے درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد طاق عدد میں جس قدر ہو سکے اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علی، اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلو، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ، یہ پڑھے۔ اور سوتے وقت 21 بار سورہ نصر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کا تصور کرے، اور درود شریف پڑھتے وقت سر قلب کی طرف اور منہ قبلہ کی طرف داہنی کروٹ سے سوئے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر دانی ہتھیلی پر دم کرے اور سر کے نیچے رکھ کر سوئے۔ یہ عمل شب جمعہ یا دوشنبہ کی رات کو کرے۔ اگر چند بار کرے گا انشاءاللہ تعالی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ لیجئے مولوی صاحب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو بطور وظیفہ زیارت رسول کے لیے علماء دیوبند کے پیر و مرشد بتا رہے ہیں۔ اب بتائیے یہاں پر کہاں خبر کا پہلو پایا جا رہا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے، اس لیے تو آپ کتابیں نہیں کھولتے کہ لوگوں کو حق کا پتہ نہ چل جائے۔ مولوی صاحب کیا یہ خبر ہے؟ یہ خبر دی جا رہی ہے؟ یہ کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 205 میں سے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ بتائیے گا یہ خبر دی جا رہی ہے یا انشاء طلبی ہے؟ ذرا آپ نے بتانا ہے۔ کہتے ہیں ذرا چہرے سے پردہ کو اٹھاؤ، پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ،
مجھے دیدار اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ۔ آپ بتائیے کیا یہ خبر دی جا رہی ہے یا سرکار کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے، استغاثہ کیا جا رہا ہے؟ اب آپ نے بتانا ہے، یہ فیصلہ میں آپ کی دیانتداری پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام سے بطور انشاء پکار کرنا، سلام پیش کرنا، آپ کو یاد کرنا، آپ سے استغاثہ کرنا، اگر یہ شرک ہے اور یہ پیشاب کی طرح ہے معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، تو یہ تو آپ کے بزرگوں کے جو پیر و مرشد ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب بتائیے ان پر کیا حکم لگے گا؟ پھر ان کے جو مرید ہیں آپ کے طاغوت، ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ کہتے ہیں شفیع آسیاں ہو تم، وسیلہ بے کساں ہو تم، تمہیں چھوڑ اب کہاں جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ۔ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں، نا خدا ہو کر میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جو خبر نہیں، یہ انشاء ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، تو ان کے اوپر کیا حکم شرعی ہوگا یہ آپ نے حکم واضح کرنا ہے۔ لے مولوی صاحب، یہ نشر و طیب ہے آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 156 ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا شفیع العبادی خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی۔ ترجمہ بھی خود کرتے ہیں، کہتے ہیں دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی۔ اب بتائیے اشرف علی تھانوی صاحب اس کتاب نشر و طیب صفحہ نمبر 156 پر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے ہیں، یا شفیع العبادی خذ بیدی، دستگیری کیجئے میرے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرے لجپال، میرا ہاتھ پکڑیے، آقا مجھے سہارا دیجئے، میری دستگیری کیجئے۔ اب بتائیں تھانوی صاحب کا یہ پکارنا خبر ہے یا انشاء ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی طرح آپ تو کہتے ہیں جو گڑی ہوئی درود ہے، اس کے علاوہ کوئی درود پاک نہیں، درود ابراہیمی کے علاوہ۔ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر و طیب صفحہ نمبر 255 پر لکھا ہے، چہل حدیث مشتمل بر صلاۃ و سلام، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی کہ درود پاک کے مختلف صیغوں پر 40 احادیث، یہ آپ کے حکیم الامت نے 40 حدیثوں میں مختلف درود پاک جمع کیے ہیں۔ اگر شرعی درود صرف درود ابراہیمی ہے تو یہ کہاں سے آیا؟ اور مولوی صاحب جو آپ نے درود پڑھا وہ کہاں سے آیا؟ اور آپ جو پڑھتے ہو بار بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ درود پاک کہاں سے آ گیا؟ کیا یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے؟ اگر حضور نے سکھایا ہے تو حوالہ دیجئے، نہیں تو پھر آپ جو پڑھ رہے ہو بھائی وہ بھی تو گھڑنتو درود ہوا نا پھر۔ لیکن ہم ایسا نہیں کہتے، یہ آپ کا جملہ ہم نقل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی شہاب ثاقب میں کیا لکھا ہے ذرا سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی ھذا القیاس، مسئلہ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہابیہ مطلقاً منع کرتے ہیں، اور حضرات دیوبند نہایت تفصیل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لفظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لحاظ معنی اس طرح نکلا ہے جیسے لوگ بوقت مصیبت و تکلیف ماں باپ کو پکارتے ہیں، تو بلا شک جائز ہے۔ بھائی یہ یا رسول اللہ پکارنا اگر شرک ہے تو یہ مصیبت اور پریشانی میں جب یک دم زبان سے نکلے تو تب جائز کیسے ہوا؟ آگے کہتے ہیں اگر بالحاظ معنی درود شریف کے ضمن میں کہا جائے تب بھی جائز ہوگا،
अला हादल क़ियास, किसी से ग़लबा मोहब्बत व शिद्दत वजद तअख़्ख़ुर इश्क में निकला है तब भी जायज़ है। नंबर 4 आगे कहते हैं, अगर इस अक़ीदे से कहा कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपने फ़ज़ल व करम से हमारी निदा को पहुँचा देगा, अगरचे हर वक्त पहुँचा देना ज़रूरी ना होगा, मगर इस उम्मीद पर वो इन अल्फाज को इस्तेमाल करता है, इसमें भी हर्ज नहीं। मौलवी साहब इसमें कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। इसी तरह आपकी शहाब साकिब में लिखा हुआ है, कहते हैं अला हाज़ल क़ियास अरबाब नुफूस ज़किया व अस्हाब अरवाह ताहिरा, जिनको बोध मकानी और कसाफ़त जिस्मानी अपने अराइज़ की तबलीग से माने ना हो, इसमें भी कोई कबाहत नहीं। इस जुमले की पता नहीं आपको ख़बर हो कि ना, वैसे तो दूसरों को आप ताना देते हैं उलूम और फ़नून का, ज़रा देखिएगा। कहते हैं कि अरबाब नुफूस ज़किया, वो लोग जो पाकीज़ा नफ्स रखते हैं, व अस्हाब अरवाह ताहिरा, पाकीज़ा नफ्स, पाक साफ़ सुथरे लोग और पाक रूहों वाले लोग, जिनको बोध मकानी और कसाफ़त जिस्मानी, यानी ये जो दूर है कि एक बंदा मदीना शरीफ से बड़ी मुसाफत पर है, बड़ी दूर है, बोध जिस्मानी है, और कसाफ़त जिस्मानी या बोध मकानी अपने अराइज़ की तबलीग से माने ना हो, यानी दूर होने के बावजूद लेकिन उसकी रूह इतनी नफीस है, उसका नफ्स इतना पाक साफ़ सुथरा मुज़क्की है, इतना साफ़ सुथरा है, तज़किया नफ्स उसका हो चुका है, उसकी पाक रूह और पाक नफ्स इतना तय्यब और ताहिर हो चुका है कि ये जो दूरी है उसको अपनी अर्ज़ें नबी करीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाने में दूरी रुकावट नहीं बनती। यानी जो विलायत के इतने ऊंचे दर्जे मर्तबे मियार तक पहुंच चुका है, उसकी रूह इतनी लतीफ़ है, इतनी पाक साफ़ है, ऐसा शख्स जो अपने अराइज़, अपनी गुजारिशात, अपनी अर्ज़ें नबी करीम अलैहिस्सलाम में पहुंचाता है तो दूरी दूरी नहीं रहती। ये बोध मकानी ये बीच में हायल नहीं होता, बल्कि इतनी दूर से भी वो नबी करीम अलैहिस्सलाम तक अपनी फ़रियाद पहुंचा सकता है। क्यों? इसलिए कि अरबाब नुफूस ज़किया व अस्हाब अरवाह ताहिरा है वो, तो इस वजह से दूर से भी वो पुकारेगा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तक वो फ़रियाद पहुंचा सकता है। सीधे लफ्ज़ों में बताएं कि जब पहुंचा दुरूद व सलाम पढ़ते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम को लफ्ज़ या से पुकारने वाला इतना पावरफुल आदमी हो, रूहानी ताकत उसकी बुलंद हो कि वो अपनी रूहानी ताकत जो अल्लाह ने अता की उसके बलबूते पर अपनी अर्ज़ें हज़ारों अरबों खरबों मील दूर से नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अर्ज़ पहुंचा सकता है, तो कहते हैं कि उसमें भी कोई कबाहत नहीं, वो भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह सकता है, या रसूल अल्लाह से नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो इस्तिगासा पेश कर सकता है। ये आपके बुजुर्गों ने लिखा है मौलवी साहब। आगे कहते हैं वहाबिया खबीसा ये सूरतें नहीं निकालते। लो जी, वहाबिया खबीसा, आपने जवाज़ की सूरत नहीं ना निकाली जो आपने बड़ों ने निकाली है, तो कहते हैं कि वहाबिया खबीसा ये सूरतें नहीं निकालते और जुमला अनवा को मना करते हैं। चुनाचे वहाबिया अरब की ज़ुबान से बारहा सुना गया कि वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह को सख्त मना करते हैं और अहले हरमैन पर सख्त नफरी इस खिताब और निदा की वजह से करते हैं और उनका इस्तेहज़ा उड़ाते हैं और कलिमात नाशाइस्ता इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारे मुक़द्दस बुज़ुर्गान दीन इस सूरत को और जुमला सूरत हाय दुरूद शरीफ को अगरचे, ये मौलवी साहब अगले अल्फाज, जुमला सूरत हाय दुरूद शरीफ को अगरचे बसीग़ाए खिताब व निदा क्यों ना हो मुस्तहब और मुस्तहसन जानते हैं और अपने मुतालिकीन को इसका अमर करते हैं।
جی بتائیے، یہ شہاب ثاقب ہے، صفحہ نمبر 64۔ بتائیے گا ذرا یہ جو آپ کے بزرگوں نے صلاۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ کو جائز قرار دی ہے، آپ تو کہتے ہیں یہ شرک یا درود ہے، تو بتائیے یہ یا رسول اللہ کے جواز کا جو فتویٰ دیا جا رہا ہے آپ کی شہاب ثاقب میں، تو یہ فتویٰ دینے والا مشرک بنا یا نہ بنا؟ تھانوی صاحب نے نبی کریم علیہ السلام کو پکارا تو وہ مشرک بنے کہ نہ بنے؟ تھانوی صاحب کے پیر و مرشد، نانوتوی صاحب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو پکارا یا رسول اللہ کہہ کر اور فریاد کی، اور وہ خبر نہیں ہے جو آپ ڈنڈی مار رہے ہو، بلکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاء طلبی کے طور پر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، آقا مہربانی فرمائیں، آقا کرم فرمائیں، میری بگڑی پار لگا دیں۔ کتاب ہے میرے ہاتھ میں بلغۃ الحیران، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، آپ کی تفسیر ہے تفسیر بلغۃ الحیران، آپ کے مولوی صاحب ہیں مولانا حسین علی گنگوئی صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو اس کے اندر صفحہ نمبر 8 پر مبشرات میں یہ کیا بات لکھتے ہیں ذرا وہ سن لیجئے گا۔ تو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، تو خواب کے اندر میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، کہتے ہیں کہ پل صراط کے اوپر میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، یہ بھی وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے قریب ہوا تو میں نے پڑھا، فقلت، پس میں نے کہا، میں نے پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں نے یہ پڑھا۔ اب بتائیے یہ کیا، جب انہوں نے پڑھا تو وہ انشاء نہیں تھا، بتائیے اب آپ کہیں گے کہ اب وہ خبر دے رہے ہیں، تو خبر وہ دے رہے ہیں کس چیز کی؟ اپنے عمل کی خبر دے رہے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا، جو پڑھا وہ جائز پڑھا یا وہ شرک کیا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور یہ وہی کتاب ہے جس کے اندر آگے لکھا ہے، مجھے تو پڑھنے کی جرت نہیں ہو رہی، کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ پل صراط سے حضور علیہ السلام معاذ اللہ نیچے جہنم میں گرنے لگے ہیں، وَأَعْصَمْتُهُ عَنِ السُّكُوتِ، تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کو گرنے سے بچا لیا، جہنم میں گرنے سے حضور کو بچا لیا۔ اب یہ میرے ہاتھ میں ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی جلد نمبر 17 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 79۔ یہاں پر سوال ہے، درود شریف میں حرف ندا جائز ہے یا نہیں، اور حیات النبی ہونے کی وجہ سے جواز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، درود شریف میں حرف ندا جائز ہے، جیسا کہ خود التحیات میں موجود ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جناب جی ایک اور اگلا فتویٰ بھی سن لیجئے۔ سوال، یا رسول اللہ یا ولی اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ندائے غیر اللہ جائز نہیں، لیکن درود شریف میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا درست ہے اگر عقیدہ صحیح ہے۔